لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اللہ نے اس مبارک مہینے میں ہم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دین کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر ہم سب جمع ہیں، اور جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ مجلس میں آنے کا مقصد سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں۔ جتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ہمارے دلوں میں صفائی نصیب کرے گا۔ میرے دوستو، ذکر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ دل نرم ہو جاتا ہے، قساوت قلبی دور ہوتی ہے، اور نرم دل والا جنت میں جاتا ہے، اور جن کا دل سخت ہوتا ہے اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو خیر میرے دوستو، ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور یہ بتا دوں کہ میرے کچھ آواز میں پریشانی ہے، لیکن میری آواز آئے نہ آئے، ہم تو چونکہ جمع ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اگر تو زور سے ذکر کرے تو بھی میں سننے والا، تو دل دل میں ذکر کرے تو بھی میں سننے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب تو مجھے پکارے گا میں تیرے قریب رہوں گا۔ کلام مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے جہاں کہیں تو مجھے پکارے گا میں تیری آواز کو سنوں گا۔ تو خیر میرے دوستو، ہم سب مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں، اور محرم کا مبارک مہینہ ہے اور جمعہ کی مبارک رات ہے، مطلب دو چیزیں ہم کو ملی ہے کہ محرم کا مبارک مہینہ ہے اور یہ مبارک گویا جمعہ کی رات بھی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو مبارک بنائے۔ تو خیر میرے دوستو، ہم سب مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں، میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی نیت کریں۔ میرے دوستو، جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کا طریقہ بتایا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کا طریقہ بتایا۔ ذکر کا طریقہ یہ نہیں کہ میں زبان سے اللہ کہوں آپ زبان سے اللہ کہیں۔ ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنے دل کو فارغ کر دو، نہ کسی دکان کا خیال، نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، اب میں اور میرا اللہ۔ لہذا دل میں بھی اللہ، زبان پر بھی اللہ، اور دماغ میں بھی اللہ۔ گویا دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ ہماری زبان پر ہوگا اللہ۔ بھائی سب اس کا پورا خیال کریں گے نا، یہی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ یہی ذکر جس میں دل بھی ہو، دماغ بھی ہو، زبان بھی ہو، یہی ذکر اللہ تعالیٰ قبول کرتے۔ باقی زبان پر اللہ اور دل میں دنیا، اللہ کہتے ہیں مجھے ایسے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں، کہ اللہ کو ایسے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ مولانا رومی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ کون؟ مولانا رومی۔ میں اکثر ان کا نام لیتا ہوں، اور میں نے ان کی کتاب کو پڑھا، بہت پیاری کتاب، فارسی زبان میں کتاب ہے، پرشین لینگویج میں ان کی کتاب ہے مثنوی، جس کا نام ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ اور جب مولانا رومی بار بار میں کہتا ہوں تو ایک بات یہ بھی بتا دوں، مولانا رومی مرید تھے، اور ان کے شیخ کا نام تھا شمس تبریز۔ ان کے شیخ کا نام کیا تھا؟ شمس تبریز۔ اور مولانا رومی بہت بڑے عالم تھے۔ جب وہ سبق پڑھاتے تھے تو چاروں طرف کتابیں رہتی تھی، دائیں طرف، بائیں، آگے، سب کتابیں رہتی تھی، اور بیچ میں بیٹھ کر مولانا رومی سبق پڑھاتے تھے، اور کتنے لوگ آپ کے سبق میں آتے تھے، جہاں تک نگاہ پہنچتی تھی وہاں تک لوگ ہوتے تھے۔ وہ سبق پڑھاتے تھے، مولانا زبردست علم تھا، ہاں علم بہت اونچا تھا، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم،
ایک مرتبہ یہ ہوا کہ سبق میں بوڑھے میاں آ گئے، ایک بوڑھے میاں لکڑی لے کے آ گئے، وہی ان کے شیخ، ان کا نام کیا ہے؟ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ، لیکن ابھی تک شیخ اور مریدی کا رشتہ نہیں تھا، وہ بوڑھے میاں لکڑی کا سہارا لے کے آئے، اب بڑا مجمع تھا، وہ مجمع کو چیرتے 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 ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب ظاہری بات ہے مولانا رومی کو غصہ آیا، بھائی غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ مولانا رومی کو غصہ آیا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوں میں سبق پڑھاتا ہوں، یہ کون بوڑھا ہے جو پورے مجمع کو چیرتے چیرتے سامنے آ گیا؟ تو مولانا رومی نے یہ کہا کہ اے بوڑھے، تو یہ پورے مجمع کو چیرتے چیرتے سامنے آ گیا، تجھے معلوم نہیں میں سبق پڑھاتا ہوں، اور میں جب سبق پڑھاتا ہوں تو بالکل سکون رہتا ہے، کوئی اس طریقے سے مجمع کو چیرتا ہوا نہیں آتا۔ تو وہ بوڑھے میاں، وہ تو اللہ کے ولی تھے، بڑے پیارے ولی تھے، انہوں نے کہا میں تو ایک بات پوچھنے آیا کہ یہ سب کتابیں کیا ہیں؟ یہ تیرے دائیں طرف بھی کتابیں، آگے بھی کتابیں، ادھر بھی کتابیں، یہ سب کتابیں ہیں کیا؟ تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ غصے میں تھے، میں غصے میں تو تھے ہی، غصے میں کہا ہے بوڑھے تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کتابیں کیا ہیں؟ تو بڑا آدمی تجھے کیا پتا چلے گی یہ کتاب کیا، یہ کتاب کیا، یہ کتاب کیا؟ میں عالم ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کتابیں کیا ہیں۔ بس وہ بوڑھے میاں تھے، انہوں نے صرف اپنی نگاہ گھمائی، جیسے کتابوں کی طرف نگاہ گھمائی ساری کتابوں میں آگ لگ گئی، ساری کتابوں میں آگ لگ گئی، ساری کتابوں میں آگ لگ گئی۔ اب مولانا رومی کھڑے ہو گئے، کہہ رہے بوڑھے میاں یہ کیا کیا تم نے دیکھا اور کتابوں میں آگ لگ گئی؟ کہا یہ وہ کام ہے جو تو نہیں سمجھے گا، جیسے میں تیری کتابیں نہیں سمجھ سکا، اب میں نے جو کام کیا وہ تو نہیں سمجھے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آج تک تو نے کام کیا ہے زبان سے اور میں نے کام کیا ہے دل سے، تو نے کام کیا ہے زبان سے، تو اللہ کا نام لیتا ہے زبان سے، میں اللہ کا نام لیتا ہوں دل سے، اس لیے دل کی آنکھیں اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ جب ہماری آنکھیں اڑ جاتی ہے تو اللہ وہاں پر اپنے جلال کو اتار دیتا ہے۔ تو بس مولانا رومی قدم پر گر گئے، بوڑھے میاں کے قدم پر گر گئے، اور اس کے بعد میں ان کی صحبت میں 12 سال تک رہے، شیخ کی صحبت میں کتنے؟ 12 سال تک رہے، اور 12 سال کے بعد پھر کتاب لکھی فارسی زبان میں جس کا نام ہے مثنوی، جس کا نام کیا ہے؟ مثنوی۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ زبان سے ذکر کرو اللہ 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 اور دل میں کچھ نہیں۔ تو مولانا رومی کہتے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انہوں نے فارسی زبان میں لکھا برے زبان تسبیح و در دل گھاؤ و تھر، فارسی زبان برے زبان میں تسبیح و در دل گھاؤ و تھر کی چنی تسبیح یہ دعوت اثر، کہتے زبان پر تسبیح ہے اور دل میں دنیا عورتیں یہ وہ، کہتے ایسی تسبیح اللہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے آسمان تک بھی نہیں پہنچتی، پر وہ تسبیح تو پہلے آسمان تک بھی نہیں پہنچتی۔ اس لیے میرے دوستوں پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ ان کی عمر میں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، بلکہ اللہ ان کے سر پہ ہم کو معاف کر دے گے۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہہ کر چلے گئے کہ جب تو ذکر کرے تو تیری زبان پر اللہ، تیرے دماغ میں اللہ، تیری دھڑکن میں اللہ، میرے دوست کو سانس لے جیسے سانسیں چلتی ہے ویسے زبان کے اوپر اللہ اللہ چلنا چاہیے۔ اور میرے دوستو یہ جو ابھی ہم جو ذکر کرتے ہیں نا، معاف کرنا، ہم برا نہیں ماننا، ہم لوگ جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ ہم سب ساتھ میں اکٹھا ہو کر ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے ذکر کا حال تو ایسا ہے کہ یہ ذکر کیا تو میں نے بھی ذکر کیا۔ میرے دوستو اصل ذکر تو ہوتا ہے خلوت میں، یہ ہمارا جو ذکر ہے نا جلوت میں اللہ وہ معرفت نہیں دیتا جو اللہ معرفت کہاں پر دیتا ہے؟ خلوت۔ میرے دوستو گھر کے کونے میں کبھی بیٹھ جائے اور اللہ اللہ ذکر کرے، اللہ اللہ، جیسے آپ نے مسجد اقصی میں ذکر کیا، ارے گھر کے کونے میں روزانہ 5 منٹ بیٹھ سکتے کہ نہیں بیٹھ سکتے؟ ارے بھائی اپنے بیڈ روم میں، اپنے سیٹنگ روم میں، کوئی بھی جگہ پر 5 منٹ بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو۔ میرے دوستو قسم اللہ کی، اللہ تعالیٰ دل کی دنیا بدل دیتا، بھائی اللہ دل کی دنیا بدل دیتا۔ آج ہماری دل کی دنیا بہت کالی ہے، بھائی ہمارے دل کی دنیا بہت کالی بہت کالی۔ اگر کسی کا اچھا حال دیکھتے ہیں تو ہم کو اندر اندر الجھن ہوتی ہے، ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ارے بھائی وہ ترقی کرتا ہے تو کیوں جلتا ہے؟ میرے دوستو ذکر کرو تاکہ دل کو بالکل صاف کرو۔ کسی مسلمان کے لیے جلن نہیں، کسی مسلمان کے لیے عداوت نہیں، کسی مسلمان کے لیے کپٹ نہیں، بلکہ اگر کسی مسلمان کو گناہ کرتا ہوا دیکھو، پیار محبت سے اکیلے میں سمجھا دو اور کہہ دو کہ اللہ اس نے گناہ کیا، میں نے دیکھا، اللہ میں اس کا گناہ چھپاتا، اس کی برکت سے اللہ تو میرے گناہوں کو بھی چھپاتے ہیں۔ ایسا کریں گے انشاءاللہ۔ چلو سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ میری
آواز چلے نہ چلے لیکن آپ لوگ مسلسل اللہ کا ذکر کریں. ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد ورنہ بیان تقریر بہت کچھ ہوتا رہتا ہے اور ابھی محرم کے مہینے میں راتوں میں لمبے لمبے بیانات ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ لوگ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. خیر ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں. میری زبان پر اللہ, آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. بھائی ساتھ میں پڑھے اللہ 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 ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. میرے دوستوں جیسے ماشاءاللہ ہم سب نے مل کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کیا. دعا کرو اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. جو ہماری آواز نکلے اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے. میرے دوستوں وہ دعا کرو کہ اللہ وہ نعمت ہم کو نصیب کرے کہ ہم انسانوں کے درمیان خدا کو یاد کرے, خدا فرشتوں کے درمیان ہم کو یاد کرے. اللہ وہ دن ہم کو نصیب کر دے, وہ ذکر ہم کو نصیب کر دے. اللہ اپنی معرفت نصیب کر دے, اللہ اپنی ولایت نصیب کرے. خیر میرے دوستوں ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد میں تمام بھائیوں سے کہوں گا ہم سب مل کر آقا محمد رسول اللہ, ہاں میرے دوستوں پورے احترام کے ساتھ پوری عزت کے ساتھ, قسم اللہ کی یہ نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں. اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہے اور اللہ نے جو آپ کو نوازا ہے میرے دوستوں اس کی مثال ہم کو کہیں نہ ملی ہے اور کہیں نہ ملنے والی. ارے میرے دوستوں وہ نبی سے بڑھ کر کون نبی ہوگا. میں تو کبھی کبھی اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اگر میرے نبی کی کوئی فضیلت نہ ہوتی صرف ایک فضیلت کافی ہے. بھائی اگر میرے نبی کی کوئی فضیلت نہ ہوتی ہمارے نبی کی ایک فضیلت کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عرش پر بلایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے عرش معلیٰ پر بلایا, نور ہی نور نور ہی نور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش پر بلایا اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اے میرے محبوب جوتے پہن کر آ جا, اے
میرے محبوب جوتے پہن کر آ جا، اے میرے محبوب جوتے باہر نکالنا نہیں، میرے عرش میں آ، جوتے پہن کر آ، آج تیرے جوتے کی غبار کی وجہ سے میرا عرش بھی مبارک بن جائے گا۔ میرے دوستو، میں یہ نہیں کہتا کہ نبی کا بال مبارک، میں یہ نہیں کہتا نبی کا کپڑا مبارک، میں یہ نہیں کہتا کہ نبی کا جوتا مبارک۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے فرمایا، اے نبی تیرے جوتے کے ساتھ جو غبار لگا ہے وہ غبار اتنا مبارک ہے کہ اس کی وجہ سے آج میرا عرش مقدس بن جائے گا۔ میرے دوستو، جس نبی کے غبار سے خدا کا عرش مقدس بنتا ہو، اس نبی کی شریعت سے کیا میں اور آپ مقدس نہیں بن سکتے؟ کیا میں اور آپ پیارے نہیں بن سکتے؟ کیا میں اور آپ پاک نہیں بن سکتے؟ لیکن میرے دوستو، کہاں قدر ہے اس نبی کی؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میرے محبوب تیرے جوتے کے غبار کی بھی میں قدر کرتا، اور ہم جیسے ناس میٹے کہتے ہیں کہ نبی میں تیرے چہرے کی بھی قدر نہیں کرتا۔ کتنا فرق ہو گیا اللہ جل جلالہ۔ حالانکہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت ہے؟ اور زور سے تو ہے، اللہ کو تو اپنے نبی کی بھی ضرورت نہیں۔ بس سیدھی بات ہے، اللہ کو تو اپنے نبی کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ رب العالمین ہے، وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ محبوب کی شان بڑھا رہے کہ اے محبوب تیرے جوتے مبارک کے نیچے جو غبار ہے، آج میں عرش پر اس کی بھی قدر کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تیرے غبار سے میرا عرش مقدس بن گیا۔ میرے دوستو، خدا جس نبی کے جوتے کے غبار کی قدر کرے، آج ہم اسی کے امتی ہیں، اسی کے امتی ہے۔ 40-50 سال کی عمر ہو گئی، اب تک ان کے چہرے کی قدر نہیں کی ہم نے، اب تک ان کے کپڑوں کی قدر نہیں کی۔ میرے دوستو، لمبے لمبے بیان میں بیٹھا، میں معاف کرنا میرے دوستو، لمبے لمبے بیان میں بیٹھا، لمبے لمبے دنوں میں جماعتوں میں گیا، لمبی لمبی خانقاہوں میں بیٹھا، لیکن گھر میں اب تک ٹی وی ہے، گھر میں اب تک ٹی وی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ زبان پر اللہ کا نام ہے لیکن اب تک وہ نام دل میں نہیں اترا، ورنہ مومن ہوتا تو یہ لعنت والی چیز کو کبھی گھر میں رہنے نہیں دیتا۔ ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیوں بھائی یہ ٹی وی کیوں رکھا؟ کیوں بیوی کے اخلاق بگاڑتا؟ کیوں بچوں کے اخلاق بگاڑتا؟ تو قبر میں جا کے سو جائے گا، لیکن یاد رکھنا یہ ٹی وی جب تک چلے گا قبر میں آگ لگتی رہے گی۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آج ہی میں مشکات والے بچے جو میرے پاس پڑھتے ہیں جن کو میں یہی قبر کے عذاب کے بارے میں پڑھا رہا تھا، میرے دوستوں میں نے بھی دیکھا تو عقل حیران ہو گئی، عقل حیران ہو گئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا۔ کس نے پوچھا؟ آگے یاد رکھنا، حضرت ابو ہریرہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ میں مانتا ہوں کہ قبر میں بہت عذاب ہوگا۔ ابو ہریرہ نے پوچھا کہ میں مانتا ہوں کہ قبر میں بہت عذاب ہوگا، لیکن میرے نبی یہ تو بتاؤ کہ سب سے بڑا کیا عذاب ہوگا اور کس کو ہوگا؟ سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اور میرے دوستو، آپ بھی اگر وہ روایت سنیں، میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، میں بچوں کو سنا رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے ایسا سناٹا چھا گیا کہ اللہ اکبر، اگر اللہ نے میرے آپ کے ساتھ معاملہ کیا تو کیا کریں گے میرے دوستو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بے ہوش ہو گئے، جیسے میرے جیسا نالائق تھا کہ پڑھا بھی پڑھایا بھی لیکن کچھ نہیں ہوا، میں دل ہی خراب ہو گیا، دل ہی کالا ہو گیا، تو کس کے سامنے جا کر روئے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال پوچھا آپ ہوش میں تھے، لیکن جب نبی نے جواب دیا تو آپ کیسا جواب ہوگا میرے دوستو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ تو میں مانتا ہوں کہ قبر میں عذاب ہوگا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ سب سے بڑا عذاب کون سا ہوگا اور کس کو ہوگا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے اور ہمارے نبی کتنی دیر تک تو روتے رہے اور روتے روتے کہا کہ جب کوئی گنہگار قبر میں جاتا ہے، میرے دوستو ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی کافر قبر میں جاتا، خیر اس کو تو عذاب ہونے ہی والا۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی منافق قبر میں جاتا، اس کو بھی عذاب ہونے والا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی کوئی گنہگار جب قبر میں جائے گا، میرا امتی گنہگار جب قبر میں جائے گا تو دو فرشتے اس کے سامنے ہوں گے، ایک فرشتے کا نام منکر ہوگا، دوسرے فرشتے کا نام نکیر ہوگا، اور دونوں فرشتے اس کو اٹھائیں گے، اس لیے کہ ہم تو مردے کو سلا کر آتے ہیں، لیکن وہ دونوں فرشتے اٹھائیں گے اور دونوں کے پاس گرم گرم لوہا ہوگا، لوہے کی سلاخیں ہوگی اور آگے سے مڑا ہوا لوہا ہوگا اور لوہے کی سلاخیں ہوگی، اور ہمارے نبی نے فرمایا وہ لوہا اتنا لال اور اتنا کالا ہوگا اس لیے کہ اس لوہے کو ان دونوں فرشتوں نے جہنم میں 3000 سال گرم کیا ہوگا۔ وہ لوہے کو فرشتوں نے جہنم میں 3000 سال گرم کیا ہوگا اور وہ فرشتے لوہا لیں گے، ایک فرشتے کا نام منکر ہوگا، دوسرے فرشتے کا نام نکیر ہوگا، اور ہمارے نبی نے فرمایا دونوں فرشتے اندھے بھی ہوں گے بہرے بھی ہوں گے،
وہ دونوں فرشتے اندھے ہوں گے، اور اندھے ہوں گے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں کتنا مارتا ہوں، اور بہرے ہوں گے تم چیخو چلاؤ وہ سننے والے نہیں۔ اللہ دونوں فرشتوں کو اندھا بھی رکھے گا، بہرا بھی رکھے گا، اور پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ عذاب شروع کرو۔ تو میرے دوستو اتنا عجیب لکھا، وہ لوہے کا جو سلاخ ہوگی جو آگے سے مڑی ہوئی ہوگی، لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس کی دائیں آنکھ میں ڈال دیں گے، بھائی کہاں پر؟ دائیں آنکھ میں آنکھ کو چھوڑیں گے اور آنکھ کو کھینچتے کھینچتے پیچھے کی طرف لے جائیں گے، بھیا آپ کو کھینچتے کھینچتے پیچھے کی طرف لے جائیں گے۔ میرے دوستوں ہمارے نبی نے صرف اس پر بس نہیں کیا، ہمارے نبی نے فرمایا ایک فرشتہ اس آنکھ کو کھینچتے یہاں لے جائے گا تو دوسرا فرشتہ اس آنکھ کو کھینچتے یہاں لے جائے گا۔ اس کے بعد میں ناک کے دو سوراخ ہے، ایک فرشتہ ناک کے ایک سوراخ میں وہ لوہا کو ڈالے گا اور ناک کو کھینچتا ہوا پیچھا لائے گا، تو دوسرا فرشتہ دوسرے سوراخ میں وہ لوہے کو ڈالے گا اور کھینچتے ہوئے پیچھے لائے گا۔ اس پر بس نہیں ہوگا، پھر ایک فرشتہ ایک جبڑے کو کھینچے گا تو دوسرا فرشتہ دوسرے جبڑے کو کھینچے گا۔ جب سب کا فرشتہ پیچھے چلا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، ارے میرے دوستو کیا اس مردے کا حال ہوگا، کیسا چیختا ہوگا، کیسا چلاتا ہوگا، کیسا تڑپتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، اے میرے بندے تو نے میری نماز کو پیچھے کیا، آج میں نے تیرے چہرے کو پیچھے کر دیا۔ میرے دوستو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ کس کو یہ عذاب ہوگا؟ ہمارے نبی نے بتا دیا، ہمارے نبی نے کہہ دیا الذین ینامون عن الصلوات المکتوبہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ یہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو فرض نمازوں کو چھوڑتے ہوں گے، اور اللہ قبر میں آواز لائے گا تو نے میری نماز کو پیچھے ڈالا، آج تیری آنکھ کو پیچھے ڈالا، تیرے ناک کو پیچھے ڈالا، تیرے جھگڑے کو پیچھے ڈالا۔ میرے دوستو اندازہ لگا وہ عذاب کتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے، حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کیا کہا؟ ہوش میں آئے تو کیا کہا؟ کہا کہ اللہ کے رسول اس سے بچنے کا کیا راستہ ہوگا، اس سے بچنے کا کیا راستہ ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجے گا لیکن منکر نکیر کو نہیں بھیجے گا، اللہ مبشر اور بشیر کو بھیجے گا۔ اللہ کہتے ہیں تو پاک بن کے چلا جا، نمازیں لے کر قبر میں چلا جا، میں 2 فرشتوں کو بھیجوں گا لیکن منکر نکیر کو نہیں بھیجوں گا، ایک مبشر ہوگا دوسرا بشیر ہوگا، اور دونوں کے دونوں تیرے لیے جنت کا بستر بھی لائیں گے، جنت کا کپڑا بھی لائیں گے، اور جنت کی کھڑکی بھی کھولیں گے، جنت کی ہوا بھی چلائیں گے، جنت کی خوشبو بھی مہکائیں گے، اور دونوں فرشتے کہیں گے ایسا سو جا جیسے پہلی رات کا دلہا سو جاتا ہے، ایسا سو جا جیسے پہلی رات کا دلہا سو جاتا۔ تو میرے دوستو بھائی آج ارادہ کرو بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں بھائی نہ پڑھنا ہو نہ پڑھنا ہو، میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں بھائی نہیں پڑھنا ہے تو سوچ لے قبر کا عذاب برداشت کرے گا؟ بھائی آنکھ کھوڑی جائے گی برداشت ہوگا؟ ارے کون ہے زور سے تو ہوگا؟ ہاں میرے دوستو جھگڑا پھاڑ پھاڑ کے پیچھے اور وہ لوہا اور جہنم کا لوہا اور 3000 سال تک گرم کیا ہوا لوہا، آج تو دھوئے میں انگلی جاتی ہے تو پریشان ہو جاتا، معمولی کرنٹ لگتا ہے سوئچ باکس میں تو پریشان ہو جاتا۔ ارے میرے دوستو پورا کا پورا قسم پھاڑ دیا جائے گا، ہم معلوم نہیں کیسا کیسا حال ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں، میری ماں بہنیں سے کہتا ہوں، اللہ کے واسطے میرے دوستوں میں بہت دل سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے ارادہ کر لو، کچھ ہو تو ہو لیکن میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ محرم کا مہینہ، نیا سال، نیا ارادہ، اللہ کرے کہ اللہ ہمارے ارادے کو پورا کروائے۔ خیر میرے دوستو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی مولا نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، اسی نبی پر ہم کو درود پاک پڑھنا، میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الظلم محمد عبد الله محمد كليم الله محمد خليل الله محمد حبيب الله محمد آمين
محمد تاکید محمد الاول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصباح محمد الناصر محمد المنصور محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد طه محمد المزمل محمد المدثر محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی پیاری محبت ہم کو نصیب فرمائے. خیر میرے دوستو، میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کلمے کی محبت عطا فرمائے، توحید سے اللہ لگاؤ عطا فرمائے. میرے دوستو، مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں بہت سے ہمارے بھائی بیانات میں جاتے ہیں، اور اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے سورت شہر میں راتوں کو محرم میں بیانات ہوتے ہیں. بھائی کسی بہانے بھی اللہ رسول کا ذکر ہمارے کان میں پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام بیانوں کو قبول فرمائے. اور میرے دوستوں، مجھے ویسے بھی سنیچر کو دھاگا تلاؤ میں آنا ہے. آپ جانتے ہیں سنیچر کی رات کو مجھے آنا ہے، اور میں نے طے کیا ہے کہ انشاءاللہ محرم کی نسبت پر حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور حضرت حسین ان تینوں کی زندگی ہمارے سامنے آئے. لیکن خیر وہ سنیچر کو ہم بات کریں گے. اس وقت تو آج صبح ہی میں نے ایک واقعہ دیکھا، جی چاہتا ہے کہ اس واقعے پر ہم سب تھوڑی دیر کے لیے سوچے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسی محبت نصیب فرمائے. میرے دوستو، حضرت علی کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا. حضرت فاطمہ جب جوان ہونے لگی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب جوان ہونے لگی، میرے دوستوں بہت سے لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، اس لیے کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ میں نبی کا داماد بن جاؤں. بھائی کون نہیں چاہے گا کہ نبی کا داماد نہ بنوں؟ میرے دوستوں حضرت ابو بکر نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت عمر نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت عثمان نے نکاح کا پیغام بھیجا. لیکن میرے دوستوں ہمارے آقا پر قربان جاؤ، جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے نکاح کا پیغام آیا، ہمارے نبی نے فرمایا میں فیصلہ نہیں کروں گا، اللہ فیصلہ کرے گا. میں فیصلہ نہیں کروں گا، اللہ جل جلالہ جس کا نام دیں گے اس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دوں گا. میرے دوستوں یہ لوگ نکاح کا پیغام بھیجتے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی. میرے دوستوں کسی نے حضرت علی کو کہا علی تم بھی جا کے فاطمہ کا ہاتھ مانگو نا. ابو بکر نے ہاتھ مانگا، عمر نے ہاتھ مانگا، عثمان نے ہاتھ مانگا، تم بھی جا کے نبی کی بیٹی کا ہاتھ مانگو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی نے کہا، حضرت علی نے جواب دیا ہمت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی. اور پھر روتے روتے کہا کہ میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا ہوں، کیا فاطمہ کو لاؤں گا تو نبی کی بیٹی کو بھی پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمت نہیں ہوتی. لیکن میرے دوستو قربان جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک رات ہمارے نبی سوئے ہیں اور خواب میں وحی آ گئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ خواب میں جو وحی آئے وہ بھی قرآن کی آیت کی طرف ہوتا ہے. ہمارے نبی کو خواب میں بھی اگر وحی آئے، ہمارے نبی آرام کرتے ہو، خواب دیکھتے ہو، اس میں بھی وحی آ جائے تو وہ بھی قرآن کی آیت کی طرح ہوتا ہے. اسی لیے نبی کا خواب کا کوئی انکار کرے سمجھو اس نے قرآن کا انکار کر دیا. میرے دوستو وہی آ گئی کہ محبوب آپ کی بیٹی کا رشتہ آسمانوں پر طے ہو گیا. کل صبح فجر کی نماز کے بعد علی کو بلاؤ اور کہہ دو کہ آسمان پر فاطمہ ہم نے ان کے حوالے کر دی. میرے دوستو فجر کی نماز کے بعد جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور جب حضرت علی کو یہ خواب بتایا تو حضرت علی نے منع کر دیا تھا، اللہ کے رسول آپ کی بیٹی یعنی نبی کی بیٹی کا درجہ کتنا اونچا ہوگا. حضرت علی کا جملہ انا رجل معصور، حضرت علی نے کہا انا رجل معصور، بہت غریب آدمی ہوں، میں بہت غریب آدمی ہوں، میں فاقہ کر لیتا ہوں.
میں غریب آدمی ہوں، مجھے روٹی نہیں ملتی، میں برداشت کر لیتا، لیکن آپ کی بیٹی نکاح میں آئی اور حضرت علی نے روتے روتے کہا نبی اگر آپ کی بیٹی ناراض تو آپ ناراض، آپ ناراض تو اوپر والا ناراض، تو یہ کب تک میں اس کو چلا کر رہوں گا؟ اگر آپ کی بیٹی ناراض ہو گئی اپنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا علی انکار کیسے کرتے ہو؟ اللہ نے آسمانوں سے تمہارا نام دیا ہے، انکار کیسے کرتے ہو؟ اللہ نے آسمانوں پر تمہارا نام دیا اور وہ رب کائنات جانتا ہے کہ نبی کی بیٹی کس کے گھر میں سکھی رہ سکتی ہے۔ میرے دوستو میں آپ کو اس وقت ایک بات بتاؤں، بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور فاطمہ نے روزہ رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اور فاطمہ نے روزہ رکھا۔ کہا کہ پہلے دن ہم نے روزہ رکھا، افطاری میں تھوڑا بہت مل گیا، ہم نے کھایا، لیکن ہمارا پیٹ بھرا نہیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی فرماتے دوسرے دن بھی میں نے روزہ رکھا، ہم کو افطاری میں مل گیا، 2-4 کھجوریں مل گئی، لیکن پیٹ بھرا؟ ارے صحیح کہو نا بھائی، 2-4 کھجوروں میں کہیں پیٹ بھرتا ہے؟ ارے بھائی کہیں پیٹ بھرتا؟ ہم لوگوں کو 2-4 نیوالے ملے تو ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، حالانکہ صبح میں چائے بھی پیا ہوگا، چائے کے ساتھ ناشتہ بھی ہوا ہوگا، دوپہر میں کھانا ہوا، شام کو چائے پیا، چلتے پھرتے معلوم نہیں کتنے کپ چائے کے پی گیا، اور رات کو اگر کھانا کم ملے تو میرے دوستوں ہم کو برداشت نہیں ہوتا، رات کو نیند نہیں آتی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے 2 دن ہم نے روزہ رکھا، افطاری میں تھوڑا بہت مل گیا، لیکن ہمارا پیٹ بھرا؟ اور کیوں نہیں بھرا؟ اس لیے حضرت علی اور فاطمہ کہتے ہیں ہم کو فکر تھی بچوں کی۔ بھائی کس کی فکر تھی؟ کون بچے؟ حسن اور حسین۔ اور بھائی لاڈلے تھے کہ نہیں؟ ارے حسن اور حسین لاڈلے تھے کہ نہیں؟ کتنے لاڈلے تھے حضرت حسن اور حسین، کتنے لاڈلے تھے؟ ارے میرے دوستوں محرم کا مہینہ آیا، بہت آسان ہے، میں کہتا ہوں یہ تعزیہ نکالنا کوئی مشکل کام ہے؟ ارے تعزیہ نکالنا کوئی مشکل کام ہے؟ نکالا تعزیہ، چلا تابوت، سیکھا کہ علی کا دامن نہیں چھوڑوں گا، میں حسین کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ میرے دوستوں یہ ناٹک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی یہ ناٹک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے یہ تو بتا حضرت حسن اور حسین کے بارے میں کچھ پڑھا؟ بھائی حضرت حسن اور حسین کے بارے میں کچھ پڑھا؟ یہ نبی کے کتنے لاڈلے تھے؟ ارے حسن اور حسین نبی کے اتنے لاڈلے تھے کہ جمعہ کا دن ہے، مسجد نبوی گھچاگچ بھری ہوئی ہے اور ہمارے نبی خطبہ دے رہے ہیں، ہمارے نبی صاحب خطبہ دے رہے ہیں، بھائی جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، حسن اور حسین دونوں پر نظر پڑ گئی، ہمارے نبی منبر کی سیڑھی سے اتر گئے، حسن کو ایک طرف اپنے گود میں رکھا، حسین کو دوسری طرف گود میں رکھا اور پھر خطبہ دینا شروع کیا اور کہا کہ صحابہ تعجب مت کرنا، میں نے نواسوں سے محبت نہیں کی ہے، یہ دونوں جنت کے پھول ہے اس لیے محبت کرتا ہوں، یہ دونوں جنت کے پھول ہے اس لیے محبت کرتا۔ میرے دوست آپ نے سنا ہوگا کہ دل اور عقل کانپ جائے، کیا جھوٹی محبت کے دعوے۔ یہ ابھی ہمارے صورت میں 10ویں محرم کو راستے بند ہو جائیں گے، سڑکیں بند ہو جائے گی، آج جوان چیخیں گے، عورتوں کو چھیڑیں گے، نمازیں چھوڑیں گے اور اس کے بعد کہیں گے حسین تیرا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ قسم اللہ کی میرے دوستوں میں بہت ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ رسول کا نواسا کہے کہ تجھے بدنام کرنا تھا کسی اور کو کرتا، نبی کے نواسے کو کیوں بدنام کیا؟ بھرے بازار میں تو نے نبی کے نواسے کو کیوں بدنام کیا؟ ارے حسین کون ہے؟ ارے میرے دوستوں وہ ہے جن کے بدن میں اگر خون دوڑتا ہے تو علی مرتضیٰ کا، جن کے بدن میں دودھ دوڑتا ہے تو فاطمۃ الزہرا کا، اور جن کے سر پر تربیت کا ہاتھ ہے تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے میرے دوستوں میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں، دل کو ہلا دیتا ہے واقعہ، قسم اللہ کی یہ واقعہ دل کو ہلا دیتا کہ ہمارے نبی شام کا وقت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کسی میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ میں وہ واقعہ یاد رکھنا جو میں نے شروع کیا تھا، اس واقعے کی طرف توجہ رکھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کون سا وقت ہے؟ شام کا وقت۔ ہمارے نبی کسی میدان کی طرف جا رہے، وہاں بہت سارے بچے کھیل رہے، بہت سارے بچے کھیل رہے، جیسے ہمارے یہاں بھی شام کے وقت میں بچے کھیلتے کسی میدان میں، تو وہ ہمارے نبی کے زمانے میں بھی اس زمانے میں جو بھی کھیل ہوتا ہوگا وہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ہمارے نبی کی عادت مبارکہ تھی بچے سلام کرے اس سے پہلے نبی سلام کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان، آپ کے اندر اتنا تواضع تھا کہ بچہ کیوں پہلے مجھے سلام کرے، اس سے پہلے میں بچوں کو، اور ہم لوگوں کو پہلے سلام کرنا ہو تو اور اگر تھوڑا پیسہ ہو تو ہاں بالکل نہیں کرے گا سلام، بالکل نہیں، بلکہ یوں بیٹھا رہے گا، اور اگر دیکھے گا کوئی مولوی صاحب چلے گئے سلام نہیں کیا تو کہے گا اس کو امامت سے نکال دینا پڑے گا۔
کیوں نکال دینا پڑے گا؟ کہا دیکھو 5 وقت کی ہم کو نماز پڑھاتا، یہ سلام بھی نہیں کرتا، یہ سلام بھی نہیں کرتا، تو میں کبھی کہتا ہوں کہ تیرے منہ میں آگ لگی تھی، تو پڑھ سکتا تھا، اس نے تو چلو سلام نہیں کیا، کوئی ٹینشن میں پڑا ہوگا تو سلام نہیں کیا، لیکن تیرے دل میں تو شیطان بیٹھا اس لیے تو نے سلام نہیں کیا، تو اس کو امامت پر سے نکالے گا، کل خدا تجھ کو جنت سے باہر نکالے گا۔ ارے بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آج ہوتا پیسہ آ گیا تو معلوم نہیں دماغ کا پاور اتنا گرم ہو جاتا ہے، اتنا گرم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ مال دولت میں برکت عطا فرمائے، لیکن اللہ مال کی فتنے میں کسی کو مبتلا نہ کرے۔ میرے دوستوں خوب کماؤ، خوب کماؤ، اللہ آپ کے مال دولت میں خوب برکت عطا کرے، لیکن کبھی مال دولت کے فتنے میں خدا کسی کو مبتلا نہ کرے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت میدان کے پاس سے گزر رہے، بہت سارے بچے کھیل رہے، بہت سارے بچے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کے پاس گئے، بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، لیکن ہمارے نبی ایک بچے کے پاس گئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کی پیشانی کو چوما، اپنے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد میں ہمارے نبی نے سلام کیا اور وہاں سے اب ایک بچہ جس کے پیشانی پر، جس کے سر پر ہمارے نبی نے ہاتھ رکھا، پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا۔ اب سارے صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنے سارے بچے کھیل رہے، ہمارے نبی نے ایک ہی بچے کو سر پہ ہاتھ بھی رکھا، پیشانی بھی چوما اور سینے سے بھی لگایا، آخر یہ بچے میں کیا کمال ہے؟ اب صحابہ کو سوال ہوا کہ کس کا بچہ ہے، بھائی بچے کا نام کیا اور یہ بچہ کس کا ہے؟ اب صحابہ ایک دوسرے کو پوچھنے لگے، لیکن سب نے کہا کہ اللہ ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ چلو نبی سے ہی پوچھ لیتے، چنانچہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے ڈائریکٹ پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول وہ کون بچہ تھا جس کی پیشانی کو آپ نے چوم لیا، جس کو سینے سے لگا لیا، جس کے سر پر ہاتھ پھیرا؟ تو ہمارے نبی نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم کون بچہ۔ ہمارے نبی نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، وہ بچے کا نام بھی نہیں معلوم، وہ کس کا بیٹا، کس کا لڑکا، کس کا نواسا، کس کا پوتا، مجھے اس کے بارے میں، اس کی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ تو صحابہ نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے، جب آپ کو معلوم نہیں تو آپ نے پھر اسی بچے کی پیشانی کو کیوں چوما، آپ نے اسی کو گلے سے کیوں لگایا، آپ نے اسی کے سر پر ہاتھ کیوں پھیرا؟ تو ہمارے نبی کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا صحیح بات ہے، میں بچے کا نام بھی نہیں جانتا، اس کا خاندان بھی نہیں جانتا، لیکن 2 روز پہلے یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، 2 روز پہلے یہی بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، یہ حسین کو ہنسا رہا تھا، حسین اس کو ہنسا رہے تھے۔ آسمان سے جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر مجھے کہا تھا اے نبی گواہ رہو، اس بچے نے حسین کا دل خوش کیا، اللہ نے اس بچے کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو میں نے تو اس لیے چوما کہ وہ جنتی بن چکا تھا، میں تو اس لیے چوما کہ وہ، میرے دوست ایک بچہ، سنو، ایک بچہ حسین کا دل خوش کرے تو کیا بن جائے؟ زور سے کہو نا، اور ہم لوگ حسین کا دل بھرے بازار میں ناراض کرے تو کیا بنے گا؟ سیدھی بات ہے بھائی، کہنے تو سب کو بھاری پڑتا ہے، لیکن سیدھی بات ہے، کیا ضرورت ہے تعزیہ نکالنے کی، کیا ضرورت ہے چیخنے چلانے کی؟ ارے میرے دوستوں، کیا حسن کی محبت ہمارے دل میں آ گئی؟ حسین کی محبت ہمارے دل میں آ گئی؟ میرے دوستوں، حضرت حسین کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، تبے تابعین کا زمانہ آیا، کسی نے تعزیہ نکالے نہیں، تو ان کو حسین سے محبت نہیں کی، محبت ساری ہمارے دل میں اتر گئی۔ میرے دوستوں، مذاق، کھیل، اور میں تو کہتا ہوں کھیل کر، مذاق کر، اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں، نبی کے نواسے کو کیوں بدنام کرتا؟ میں نبی کے نواسے کو کیوں بدنام کرتا؟ اگر قیامت میں اس نے نبی کے سامنے شکایت کر دی نا، نبی زندگی ختم ہو جائے، قیامت پوری ختم ہو جائے، لیکن نبی اپنا مبارک چہرہ تجھے دکھانے کو بھی تیار نہیں ہوگی، کیوں قیامت کے میدان میں اپنی ذلت اور رسوائی کا سامان کرتا؟ اس سے میں میرے ان بھائیوں کو کہوں گا جو یہاں پر بیٹھے، بھائی اگر کوئی آج تک شریک ہوتا تھا، لیکن آج تو معلوم ہو گیا نا، اب تو شریک نہیں ہوگے نا بھائی؟ ہاں بالکل میرے دوستوں، صاحب کہہ دو، اپنے محلے والوں کو کہہ دو، میں اس میں روپیہ بھی نہیں دیتا، لوگ اس میں چندہ کرتے، مجھے آج معلوم ہوا کہ تعزیے کے لیے چندہ ہوتا، کوئی بھائی کہتا میرے 5,000، کوئی کہتا میرے 10,000۔ ارے میرے دوستو، قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن نے کہا کہ گناہ پر پیسہ مت دینا، ورنہ جو باقی مال ہے اس کو بھی میں ناپاک کر دوں گا۔ زکات دینے سے باقی مال پاک ہوتا ہے، غلط جگہ خرچ کرنے سے باقی مال بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، پیسہ بھی نہیں دیں گے، کہو نہیں دیں گے انشاءاللہ، نہیں دیں گے، اور میرے دوستو تعزیے میں شریک بھی نہیں ہوں گے۔ میرے دوستو، کیا میں آپ کو ایک بات پوچھوں، یہ ڈھول بجا کے کیا حسین کی روح خوش ہوگی؟ ارے ڈھول بجا کے حسین کی روح خوش ہوگی؟ گانا بجا کر حضرت علی کی روح کو خوش کرو گے؟ ارے میرے دوستو، قیامت میں اگر حسین نے گھیرے بان پکڑ لیا، چھڑانا بہت مشکل ہو جائے گا۔
ارے ہو جائے گا کہ نہیں مشکل. خیر میرے دوستوں یہ گھر تو بڑا پیارا گھر ہے بھائی. حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین یہ سب تو ہمارے سروں پر ہے. ارے ہے کہ نہیں؟ بھائی ہم محبت کرتے ہیں لیکن یہ کہو کہ ہم محبت کریں گے، سچی محبت کریں گے. غلط محبت ہاں جو حدیث میں آیا وہ کریں گے. ہاں حدیث میں جو آیا وہ کریں گے. ابھی دیکھو 10ویں محرم کب شروع ہو جائے گی؟ پیر کو مغرب سے. اسلام میں دن شروع ہو جاتا ہے پیر کی مغرب سے لے کر منگل کی مغرب تک 10ویں محرم ہے. میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھلاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا، میں نہیں کہتا، ہمارے نبی نے فرمایا من وسع علی اہلہ وسع اللہ علیہ سائر سنتی. خوب اچھا کھلاؤ بھائی. آپ کی بیوی کو شاپنگ کرانا ہے کراؤ، آپ کے بچوں کو کھلاؤ، آپ کی بیوی کو کھلاؤ. حدیث پاک میں آتا اپنے گھر والوں کو 10ویں محرم کو جتنا دل کھول کے کھلائے گا اللہ سال بھر اتنا ہی کھول کے تجھے روزی عطا کرے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کبھی بھی کنجوسی کرنا لیکن 10ویں محرم کو کنجوسی مت کرنا. بیوی کو جو پسند ہے وہ بھی لے کے جا، تیرے بچوں کو جو پسند ہے وہ بھی لے کے جا، تیرے فیملی والے کو بھی بلا لے، بھائی کو بھی بلا لے، بہن کو بھی بلا لے. پیر کی مغرب سے لے کر منگل کی مغرب تک وقت ہے میرے دوستوں، وقت ہے. خوب دل کھول کے کھلا دے. اللہ فرماتے تیرا جتنا دل کھلے گا میرا بھی خزانہ سال بھر اتنا کھلنے والا ہے. اور میرے دوستوں بڑے بڑوں نے تجربہ کیا. میرے دوستوں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے تجربہ کیا کہ 10ویں محرم کو کھلایا، پورے سال خدا نے بغیر محنت کی کھلایا. میں نے 10ویں محرم کو گھر والوں کو کھلایا، خدا نے پورا سال بغیر محنت کی کھلایا. تو یہ کام تو میں کہتا ہوں بھائی کرو گے انشاءاللہ. یہ کرو، روزہ رکھو بھائی. روزہ رکھنے کا بھی تو حکم ہے نا، یا تو 9ویں 10ویں یا 10ویں کیا یہ سب کرو. کھانا کھلاؤ، ہاں گھر والوں کو کھانا کھلاؤ، دوست احباب کو کھانے پر جمع کرو. لیکن میرے دوستوں یہ سب غلط کام نہیں کرنا. جو حدیث میں ہے وہ کریں گے، جو نہیں ہے وہ سمجھ گئے. بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو. خیر بات کس پر چل رہی تھی کہ یہ گھر بہت پیارا گھر ہے بھائی. یہ گھر بہت پیارا گھر ہے. تو میں بات کر رہا تھا، میں نے شروع بات اسی پر کیا تھا حضرت علی پر. میرے دوستوں کتنے دن روزہ رکھ رہے ہیں؟ پہلے دن روزہ رکھا، افطاری میں کچھ ملا لیکن علی کا پیٹ بھی نہیں بھرا، فاطمہ کا پیٹ بھی سننا. دوسرے دن بھی یہی معاملہ، افطاری کی لیکن علی کا پیٹ بھی نہیں بھرا، فاطمہ کا بھی پیٹ نہیں بھرا. اس لیے کہ حسن اور حسین کا پیٹ بھرنے میں، اس لیے کہ ہر باپ اور ماں اس وقت تک کھاتے نہیں جب تک ان کا بیٹا. ارے ہم لوگوں کو بھی تو بچوں سے محبت ہے. اگر ایک مٹھائی کا ٹکڑا گھر میں ہے اور معلوم ہے کہ میرے بیٹے کو یہ پسند ہے تو باپ اس کے اوپر ہاتھ بڑھائے گا. ارے باپ ہاتھ بڑھائے گا، ماں اس کے اوپر ہاتھ بڑھائے گی، نہیں میرا بیٹا کھائے گا، نہیں میرا بیٹا کھائے گا. ماں باپ وہ ہے جو ارمان کچل دیتے ہیں لیکن بیٹے کو کبھی مایوس ہونے نہیں دیتے. میرے دوستوں تیسرا دن آ گیا حضرت علی اور فاطمہ کے گھر میں، تیسرا دن. اور سحری کے لیے کچھ ہے؟ سحری کے لیے کچھ نہیں، رات کو سب ختم ہو گیا، سحری کے لیے کچھ نہیں. میرے دوستوں عصر کا وقت آیا، سننا عصر کا وقت آیا. اللہ اکبر. حضرت علی فاطمہ کو دیکھے، فاطمہ علی کو دیکھے اور فاطمہ نے روتے روتے کہا کہ میرے شوہر آج تو ہمارے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تو بچوں کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں. آج تو ہمارے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں، بچوں کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں. کچھ تو انتظام کرو، کچھ تو انتظام کرو. میرے دوستوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا انتظام کرتے. لکھا ہے کہ تیسرا دن تھا، عصر کی نماز کے بعد چل پڑے. کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے بھروسے پر چل پڑے. لیکن میرے دوستوں علی بھی علی تھے، اللہ کے بھروسے پر چل پڑے کہ کچھ نہ کچھ ملے گا، کچھ نہ کچھ ملے گا. کبھی کسی یہودی کے یہاں مزدوری کر لوں گا، کسی کے یہاں کچھ کام کر لوں گا. کتنے یہودیوں کے پاس چکر لگائے، تیرے باغ میں مجھے کچھ مزدوری دے دے، تیرے باغ میں مجھے کام کرنے دے. سب نے کہا کہ ہم کو ضرورت. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر، مغرب کا وقت ہے، مغرب کو کچھ سمے باقی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر آ رہے. لیکن قربان جاؤ سامنے کون نظر آئے؟ آقا محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. حضرت علی کی قسمت جاگ گئی. کس کو دیکھ لیا؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. علی فرماتے میں نے چہرے کا تیور بدلا، اس لیے چہرے سے بھوک معلوم ہوتی تھی تو کہیں نبی پریشان نہ ہو جائے، اسے کہتے میں نے چہرے کا تیور بدلا. اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہاں جا رہے؟ کوئی ضرورت تو نہیں آپ کو؟ حضرت علی اوپر سے کہہ رہے میرے نبی کہاں جا رہے؟ کوئی ضرورت تو نہیں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرتا مبارک، جو کپڑا مبارک پہنا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ علی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تیرا چہرہ بتاتا ہے تجھے کوئی ضرورت ہے. کیا فرمایا؟ علی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تیرا چہرہ بتاتا تجھے کوئی ضرورت ہے. اتنا کہنا تھا کہ علی رو پڑے. میرے دوستوں علی تھے، اتنا بڑا آدمی جب کہے تو رونا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اتنا بڑا آدمی کہے، علی رو پڑے. روتے روتے کہا کہ اللہ کے رسول روزہ بہت بھاری ہو گیا ہے،
تو صرف مجھ پر بھاری نہیں، آپ کی بیٹی پر بھی بہت بھاری ہو گیا، آپ کی بیٹی پر بھی بہت بھاری ہو گیا۔ ہمارے نبی نے اپنے کپڑے مبارک سے 5 روٹیاں نکالی۔ کتنی روٹیاں؟ 5 روٹیاں نکالی، اور کیا کہا کہ جا علی تیرے لیے اور تیری بیوی کے لیے اور تیرے بچوں کے لیے آج میں پانی پی کر روزہ کھول لوں گا، تو روٹی سے روزہ کھول دینا۔ میں پانی پی کر روزہ کھول لوں گا، تو روٹی سے روزہ کھول لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنی روٹیاں آ گئی؟ 5 روٹیاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی کے ساتھ دوڑے، اس سے کہ افطار کا وقت ابھی کچھ سمے باقی ہے، جلدی سے گھر پر گئے اور جا کر کہا کہ بھائی 5 روٹی لے کر آیا ہوں، 1 روٹی اپنے سامنے، 1 روٹی فاطمہ کے سامنے، 1 روٹی حسن کے سامنے، 1 روٹی حسین کے سامنے، اور 1 روٹی ان کے گھر میں کام کرنے والی ایک عورت جن کا نام ہے حضرت فضہ۔ کیا نام ہے؟ ان کے سامنے 1 روٹی۔ پر ان کا تو یہی معاملہ تھا، سیٹ جو کھائے گا نوکر بھی، ہماری طرح معاملہ نہیں کہ سیٹ الگ کھائے گا نوکر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہی ہے، 5 روٹیاں رکھ دی۔ ابھی تو 5 روٹیاں رکھی اور 5 دعا میں مشغول ہو گئے کہ ابھی افطاری کا وقت ہوگا روٹی کھائیں گے، ابھی افطاری کا وقت ہوگا روٹی، ابھی 5 کے 5 اس میں مشغول ہے۔ میرے دوستو اب سننا، دروازے پر کوئی مانگنے والا آ گیا، وہ دروازے پر کوئی مانگنے والے نے آ کر کیا جملہ کہا کہ علی اگر تیرے گھر میں ہے تو کچھ دے دے، میرے بیوی بچے بہت بھوکے ہیں، آج تو دے گا اللہ تجھے جنت دے گا۔ میں مانگنے والا بھی کوئی صحابی ہوگا، ارے کوئی صحابی ہوگا، وہ مانگنے والا کہتا بہت مجبور ہوں، بھوکا ہوں، میری بیوی بھوکی، میرے بچے بھوکے، علی دے دے اللہ تجھے جنت دے گا۔ میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اللہ کیا کروں، میں بھی بھوکا ہوں، وہ بھی بھوکا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ میں بھوک سے مر جاؤں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو روٹی پہنچا دوں گا۔ حضرت علی اٹھے اور اپنے حصے کی روٹی، ارے کون اپنے حصے کی روٹی مانگنے والے کو دے دی اور کہا بس یہی ہے، میرے پاس یہی ہے، یہ لے کر چلا جا۔ وہ مانگنے والے نے ایک روٹی رکھی۔ حضرت علی، میرے دوستو یہ علی تھے، علی حضرت علی کہتے کہ میں مڑا تو پیچھے فاطمہ روٹی لے کر کھڑی، اور فاطمہ روٹی لے کر کھڑی اور کیا کہہ رہی، علی روٹی دے کے تم تو جنت میں جاؤ گے، کیا مجھے نہیں لے جاؤ گے؟ تم تو روٹی دے کر جنت میں جاؤ گے، کیا مجھے نہیں لے جاؤ گے؟ میرے دوستوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ کے ہاتھ سے روٹی لی، فاطمہ پردے میں تھی، فاطمہ پردے میں تھی۔ میرے دوستوں فاطمہ نے کبھی پردہ نہیں توڑا، ارے توڑا کبھی پردہ؟ فاطمہ نے کبھی پردہ نہیں توڑا میرے دوستوں، کبھی نہیں توڑا۔ یہاں تک کہ جب فاطمہ کا آخری وقت آیا، اپنے شوہر کو کیا کہا تھا؟ شوہر کو کہا تھا میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر کو کہا تھا میرا جنازہ رات کو اٹھانا اور زیادہ کو جمع مت کرنا۔ تو حضرت علی نے کہا فاطمہ نبی کی بیٹی، ارے پورا مدینہ جمع ہوگا۔ فاطمہ نے کہا نہیں نہ، فاطمہ نے کہا نہیں، زندگی میں کسی نے میرے بدن کو نہیں دیکھا، میرے کپڑے کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں موت کے بعد کوئی میرا کفن بھی نہ دیکھے، میں چاہتی ہوں کوئی مرد موت کے بعد میرا کفن بھی نہ دیکھے۔ اور میرے دوستوں فاطمہ کا پردہ تو اتنا پیارا تھا، آج ہی میں نے حدیث پڑھا، فاطمہ کا پردہ تو اتنا پیارا تھا کہ لکھا ہے کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا اور اعلان ہوگا جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں، تو ابو بکر بھی جنت میں جاتے ہوں گے، عثمان بھی جنت میں جاتے ہوں گے، عمر بھی جاتے ہوں گے، اور ہم جیسے نالائق بھی جاتے ہوں گے۔ لیکن لکھا ہے کہ جب فاطمہ کے جانے کا وقت آئے گا اللہ جل جلالہ اعلان کریں گے اے مردو اپنی نگاہ نیچے رکھو۔ جو ہے سارے مرد دیکھتے ہیں، میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ شوہر جو ہے اس کے اندر بے شرمی آئی ہے جس کی وجہ سے پورا گھر بے شرم ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں ہماری بیٹیاں آج بغیر پردے کی چلی جا رہی ہے، گردن پہ اس طریقے سے دوپٹہ لٹکا دیا، کیا ہے؟ ہماری عورتوں کے ناخن میں نیل پالش لگا ہوا ہے نا، نیل پالش، کتنی عورتوں کے ناخن میں نیل پالش لگا ہوا، اور اس نیل پالش کے لگنے کی وجہ سے میرے دوستوں وضو بھی نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی۔ اور میرے دوستوں اگر یہ عورت مر گئی اور نیل پالش صاف نہیں ہوا تو لوگ جنازے کی نماز پڑھیں گے، وہ بھی خدا قبول نہیں کرے گا۔ میرے دوستوں اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ خیر سے بات کیا چل رہی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روٹی دے دی، کس کو روٹی دے دی؟ میں کس کو روٹی دے دی؟ فقیر کو روٹی دے دی۔ جب پیچھے مڑے تو کون کھڑی تھی؟ میرے دوستوں کہاں ایسے میاں بیوی کا جوڑا لائیں گے کہ بیوی بھی روٹی لے کر کھڑی اور کتنے اچھے انداز میں کہتی ہے کہ اچھا علی تم تو روٹی دے کے جنت لو گے، کیا مجھے جنت میں نہیں لے جاؤ گے؟ اب حضرت علی نے فاطمہ کے ہاتھ سے روٹی لی اور کس کو دے دیا؟ ابھی تو فقیر کو دیا ہے، اور دونوں ماں باپ پیچھے مڑے تو دونوں بچے کھڑے، کون؟ حسن اور حسین ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، بالغ بھی
نہیں ہوئے، بلکہ بالغ بھی نہیں ہوئے، 6 یا 7 سال کی عمر ہوگی میرے دوستوں. دونوں بچے کھڑے اور کیا کہہ رہے؟ حسن اور حسین دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہے کہ ابا امی جنت میں جاؤ گے، بچوں کو نہیں لے جاؤ گے. ابا امی، وہ فقیر نے کہا تھا روٹی دو گے تو جنت میں جاؤ گے، علی جنت میں، میری ماں جنت میں، یہ دونوں بچے کیا جنت میں نہیں جائیں گے؟ میرے دوستوں حضرت علی نے دونوں بچوں کو گلے سے لگایا، کہا کہ تم تو نابالغ ہو. کیا کہا؟ تم تو نابالغ ہو. ابھی کہاں بالغ ہوئے؟ ابھی تو شریعت کا کوئی قاعدہ بھی تمہارے اوپر نہیں، تم معصوم ہو. تو تم لوگ روٹی کھا لو، تم لوگ روٹی. میرے دوستو حسن اور حسین کا علم، اللہ اکبر. کہا کہ ہم نے دیکھا ہے جب آگ جلانا پڑتی ہے نا تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جلایا جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے جب آگ جلانا پڑتی چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جلایا جاتا. کوئی ایسا نہ ہو خدا جہنم جلائے اور ہم چھوٹے چھوٹوں کو اس میں استعمال کر لے گئے. اس لیے ہماری روٹی بھی دے دو. میرے دوستوں باپ نے دونوں کو گلے لگا کر روٹی دے دی. اور کس کو دے دیا؟ فقیر کو. کتنی روٹی مل گئی؟ ارے میرے دوستوں جب گھر کا بڑا اچھا ہوتا ہے تو گھر کا چھوٹا بھی اچھا ہوتا. وہ کام کرنے والی عورت حضرت فضا، وہ دوڑی آئی، کہا کہ پورا گھر جنت میں جائے گا، کیا نوکرانی جنت میں نہیں جائے گی؟ پورا گھر جنت میں جائے گا، کیا کام کرنے والی یہ باندی اور لونڈی یہ جنت میں نہیں جائے گی؟ ارے میری روٹی بھی دے دو. اگر تم بھوکے رہ سکتے ہو تو یہ خدا کی بندی بھی بھوکی رہ سکتی ہے. میرے دوستوں روٹی دے دی اور اذان ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. افطاری کا وقت ہو گیا. کیا کرتے؟ سب نے پانی پی لیا. تو سب نے پانی پی لیا اور حضرت علی نکلے. کون سی نماز کے لیے؟ ارے کہو نا کون سی نماز؟ مغرب کی نماز پڑھی. وہی پانی پی کر مغرب کی نماز پڑھی. اندازہ لگاؤ علی نے کیسے دل سے نماز پڑھی ہوگی. علی کو اپنے اوپر زیادہ رحم نہیں آتا ہوگا لیکن بیوی پر تو رحم آتا ہوگا. وہ معصوم بچوں پر رحم. خیر حضرت علی نے نماز پڑھ لی اور حضرت علی فرماتے میں نے ارادہ کیا کہ مغرب کی نماز فرض پڑھوں گا، سنت نہیں پڑھوں گا. سنت گھر جا کے پڑھوں گا. اس لیے کہ اگر میں نے سنت مسجد میں پڑھی اور نبی کی ملاقات ہو گئی اور نبی پوچھیں گے روٹی کا کیا ہوا تو کیا جواب دوں گا؟ اگر نبی پوچھیں گے روٹی کا کیا ہوا تو حضرت علی فرماتے فرض نماز پڑھی. ہمارے نبی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت علی فرماتے میں جلدی سے کھڑا ہوا تاکہ باہر نکلو. لیکن حضرت علی کہتے پیچھے سے کوئی آواز دے رہا. اے علی، کہتے میں پیچھے مڑا. فیضا ہوا بلال. کون آواز دے رہے؟ حضرت بلال آواز دے رہے. کہتے علی رکو. علی نے کہا میں جلدی میں اجانا. کہا نبی نے کہا ہے کہ رکو. نبی کو کچھ باتیں کرنا ہے. نبی نے کہا رکو کچھ باتیں کرنا. نماز سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ علی کو جانے مت دینا. حضرت علی کرتے تو کیا کرتے؟ کہتے کہ بیٹھ گیا اور ایسا چہرہ بنایا جیسا روٹی کھا لیا. ایسا چہرہ بنایا جیسے روٹی کھا لیا. اور کہتے حضرت علی کہتے جیسے سنت مکمل ہوئی میرے نبی باہر آئے تو علی فرماتے میں ہی آگے بڑھا اور زور سے کہا السلام علیکم. میرے نبی آپ پر سلام. آپ نے مجھے روکا. ہمارے نبی نے پوچھا اما بال الخبزہ، روٹی کا کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے پوچھا روٹی کا. حضرت علی فرماتے کیا کرتا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ کے رسول آپ نے تو بہت پیار سے دیا لیکن آپ نے بھی پانی سے افطاری کیا، میں نے بھی پانی سے افطار کیا. آپ بھی پانی سے افطار کر کے آئے ہو نا، میں بھی پانی سے افطار کر کے آیا ہوں. اور حضرت علی نے پورا واقعہ بتایا. ارے میرے دوستو حضرت علی نے واقعہ بتایا. ہمارے نبی نے فرمایا اے علی آج 5 روٹیوں نے میرے گھر والوں کے لیے جنت طے کروا دی. آج 5 روٹیوں نے میرے گھر والوں کو جنت دے دی. اور ہمارے نبی نے کہا علی مجھے معلوم تھا یہ ہوا اس لیے کہ تو روٹی دے رہا تھا اور جبرائیل مجھے وہ منظر بتا رہے تھے. تو روٹی دے رہا تھا، جبرائیل مجھے وہ منظر بتا رہے تھے. اور اللہ نے تیرے اور فاطمہ اور حسن اور حسین کی شان میں قرآن کی آیت اتاری دی ہے. اس سے لوگ مر جائیں گے لیکن تیرا یہ کمال قیامت تک لوگ مسجدوں میں پڑھتے رہیں گے. اور وہ آیت میرے دوستوں آج بھی قرآن میں پارہ نمبر 29 پارہ نمبر آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہو. وہ آیت آج بھی قرآن کریم میں پارہ نمبر 29 سورہ دہر میں وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین، حضرت فضا، اہل بیت کی اللہ تعریف کر رہے. کیا فرما رہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ تعالیٰ کہتے دیکھو میرے پیارے پیارے بندے کو، ان کو کھانے سے محبت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پھر بھی کبھی کسی مسکین کو دے دیتے، کبھی کسی یتیم کو دے دیتے، کبھی کسی قیدی کو دے دیتے. اور یہ کہتے ہیں اللہ ہم تجھے راضی کرنے کے لیے دیتے ہیں، ہمیں دنیا میں اس کا کوئی بدلہ، ہم تو تجھ سے بدلہ لینے والے. تو میرے دوستو آج یہ واقعہ محرم کے مہینے میں اور بھی زیادہ اچھا لگتا. بہت اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟
دل میں لگتا کہ نہیں لگتا یہ واقعہ؟ اس لیے یہی وہ مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھوں، حضرت علی نے اتنی زبردست قربانی دی، حالانکہ حضرت علی کے پاس کوئی نیکی کی کمی تھی؟ کمی تھی. میں نے بارہا کہا، آج بھی کہتا ہوں میرے دوست، حضرت علی اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے دوستوں ایک بات سن لو، بس بات ختم کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات سن لو. جب آپ کوفہ چلے گئے، کہاں؟ کوفہ، اور آپ امیر المؤمنین، سارے مسلمانوں کے آپ امیر تھے، آپ کوفہ چلے گئے. میرے دوستوں 24 گھنٹے میں حضرت علی 60,000 قرآن پورا کرتے تھے. کتنا؟ 7 نہیں، کتنا؟ 60,000. 24 گھنٹے میں حضرت علی 60,000. یقین آتا؟ نہیں آتا. میں نے بھی پڑھا تو یقین نہیں آیا کہ بھائی 60,000. 1,000 ہو تو سمجھ میں آئے، 60,000. لیکن میرے دوستوں کہا کہ اس زمانے کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، تو اس زمانے کے لوگوں نے ایک آدمی کو مقرر کیا کہ بھائی ہم نے ایسا سنا ہے کہ علی 60,000 قرآن پورا کرتے، ذرا دیکھو تو صحیح. اس لیے کہ وہ دربار میں فیصلہ بھی کرتے ہیں، وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، وہ بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہتے، پھر 60,000 قرآن کریم کیسا ختم کرتے؟ چنانچہ ایک آدمی کو ان کے ذمے رکھا گیا. وہ آدمی کا نام لکھا حضرت عارف شارانی. کیا نام لکھا؟ حضرت عارف شارانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے زبردست محدث اور تابعی. وہ فرماتے میں علی کے پاس بیٹھ گیا، کہتے قسم اللہ کی 24 گھنٹے پورے ہو اس سے پہلے 60,000 قرآن. اور وہ کیا کہتے؟ حضرت عارف شارانی کہتے کہ میرا بدن کاٹنے لگا. میں نے کہا علی یہ کیا ہے؟ کیسا قرآن شروع ہوتا، کیسا ختم ہو جاتا، ایک ایک حرف آپ پڑھتے ہو، لیکن کیسا وقت میں برکت. تو حضرت علی نے مسکرا کر کہا ایک اور بات بتاؤ. حضرت علی نے کہا ایک اور بات بتاؤ. کہا کہ میرا گھوڑا لاؤ. کیا لاؤ؟ میرا گھوڑا لاؤ. گھوڑے کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وہ پالان ہوتا ہے، ایک پاؤں ادھر رکھو ایک پاؤں ادھر رکھو. تو گھوڑے کے اوپر زین اور پالان کو رکھوایا. بادشاہ تھے، گھوڑے کے اوپر زین پالان رکھوایا. اور عارف، وہ جو حضرت عارف تھے، ان کو کہا میرے پاس کھڑے رہو. اب وہ حضرت عارف فرماتے کہ حضرت علی نے پالان میں ایک پاؤں رکھا اور دوسرا پاؤں رکھے، اس سے پہلے ایک قرآن ختم ہو گیا. اس سے پہلے قرآن ختم ہو گیا. عارف شارانی کہتے مجھے چکر آ گئی کہ یہ کیسا. تو حضرت علی نے مسکراتے ہوئے کہا نبی کی محبت پیدا کر لے، اللہ تجھ کو بھی یہ دولت عطا کرے گا. نبی کی محبت تو پیدا کر لے، دل کے اندر اس کی محبت کو جما دے. میرے دوستوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا زبردست حال تھا. دیکھو محرم کا مہینہ ہے، حضرت علی کی تعریف میں نے کی آپ کے سامنے، اور میرے دوستوں میرے کرنے سے کوئی تعریف ہونے والی نہیں. علی کو کسی کی تعریف کی ضرورت دی؟ ارے علی کو کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ ایک مرتبہ حضرت علی ایسے ہی مسجد میں تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا علی کیا ہو گیا، علی کیا ہو گیا؟ تو حضرت علی نے کچھ باتیں بتائی کہ یہ بھی پرابلم ہے، یہ بھی پرابلم ہے، یہ بھی پرابلم ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا علی صبر کر لے، آج میں تجھے بتاتا ہوں جنت میں جہاں میرا محل بنے گا اس کے قریب میں تیرا محل بنے گا. میرے دوستوں کیا ضرورت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ لیکن میرے دوست ایک آخری بات بتا دوں، اس لیے کہ ہم کو بھی دعا مانگنا ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری بات بتا دوں. میرے دوستوں رات کو کوفہ کی جامع مسجد میں جاتے تھے. کون؟ ارے کون؟ رات کو کوفہ کی حدیث سے تاریخی کتابوں میں لکھا سارے پردے گر چکے، یعنی مطلب ہے کہ رات چھا گئی، اندھیرا چھا گیا. حضرت علی امیر المؤمنین کوفہ کی جامع مسجد میں جاتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ میرے دوستوں لکھنے والوں نے لکھا روزانہ رات کو جامع مسجد میں جاتے تھے اور معلوم نہیں کیسے تڑپ تڑپ کے روتے تھے. اللہ ہم کو رونے کا ایک حصہ نصیب کر دے گے. کیسا تڑپ تڑپ کے روتے تھے، یہی میں نے نام لیا. کون؟ حضرت عارف شارانی. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بھی پیچھے گیا، چپکے گیا کہ دیکھوں کہ علی مسجد میں جا کے کیا کرتے. اس لیے کہ روزانہ 60,000 تو قرآن پڑھتے، تو یہ مسجد میں جا کر کیا کرتے. حضرت عارف شارانی فرماتے میں گیا، قسم اللہ کی، حضرت عارف شارانی کہتے قسم اللہ کی میں نے علی کو دیکھا کہ سجدے میں گئے اور 4 شعر پڑھ رہے تھے. کتنے شعر؟ 4 شعر پڑھ رہے. حضرت عارف شارانی فرماتے وہ شعر میں، حضرت عارف شارانی وہ بھی بہت بڑے محدث تھے، کہتے میں قسم کھاتا ہوں کہ کوئی بھی یہ 4 شعر پڑھے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا. یعنی حضرت علی کیسے وہ 4 شعر پڑھتے ہیں. کتنے شعر پڑھتے تھے؟ 4. وہ کون سے 4 شعر تھے؟ میں کبھی کبھی میرے بھائیوں کو کہتا ہوں بھائی عربی میں یاد نہ رہے، میں ترجمہ کرتا ہوں، اردو میں پڑھ لینا، میں پڑھو گی انشاءاللہ. اور محرم کا مہینہ ہے میرے دوستوں. وہ حضرت علی کتنے شعر پڑھتے تھے؟ کون سا شعر پڑھتے تھے؟ نمبر 1 الہی آپ دو کلاسی عطا. اللہ اکبر. میرے دوستوں میرے جیسا نالائق جب بولتا اور یہ خیال آتا ہے کہ میں بولوں تو سمجھ میں آتا،
لیکن علی بولتے ہوں گے تو کیا حال ہوتا ہوگا؟ بھائی آسمان کے عرش کے فرشتے بھی حرکت کرتے ہوں گے، خدا کا عرش بھی ہل جاتا ہوگا جب علی مرتضیٰ زمین کے اوپر یہ 4 شعر پڑھتے تھے۔ نمبر 1، الہی عبدک العاصی عطاک مقرا بالذنوب وقد دعاک ان ترحم فمن تداک اہلو وان تطرد فمن یرحم سواک۔ حضرت علی یہ 4 شعر پڑھتے تھے۔ کیا ترجمہ؟ پہلا شعر الہی عبدک العاصی عطاک، علی کہتے تھے اللہ، اے اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے دروازے پر آیا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے دروازے پر آیا ہے۔ مقرا بالذنوب وقد دعاک، اللہ میں اقرار کرتا ہوں بہت بڑا مجرم ہوں، لیکن تیرے سوا کس کو بلاؤں گا؟ اللہ میں اقرار کرتا ہوں بہت بڑا مجرم ہوں، تیرے سوا کس کو بلاؤں گا؟ ارے میرے دوستوں، جو 60,000 قرآن کریم ختم کرے وہ اپنے آپ کو، اور میں اور آپ فجر کی نماز چھوڑے پھر بھی مجرم نہیں بنتا، حسین کے نام پہ ڈھول بجاوے پھر بھی مجرم نہیں بنتا، حسین کے نام کے جھوٹے جھوٹے ناٹک کرے پھر بھی مجرم نہیں بنتا۔ یہ تو 2 مصرے ہو گئے، تیسرا مصرا کیا؟ ان ترحم فانت ذاک آلو، اللہ اگر تو رحم کرے تو ارحم الراحمین ہے ہی۔ دیکھو حضرت علی کہہ رہے اللہ تو رحم کرے تو کر لے، تو کون ہے؟ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار بھی ہے۔ لیکن چوتھا مصرا حضرت علی نے ہلا دیا، حضرت علی نے کہا وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ۔ حضرت علی کہتے کہ اللہ اگر تو نے اپنا چہرہ ہٹا دیا تو کس کے دروازے پر جاؤں گا؟ اے اللہ اگر تو نے کہہ دیا کہ میں تیری نہیں سنوں گا تو تیرے سوا کون سا دروازہ ہے جہاں علی جائے گا اور اپنی باتیں رکھے گا؟ میرے دوستو یہ حضرت علی کہ کون دعا مانگ رہا؟ اللہ رحم کرے تو ارحم الراحمین ہے، اور رحم نہ کرے تو تیرے سوا ہم کہاں جائیں گے؟ یہ کون مانگ رہا؟ یہ وہ مانگ رہا جو 24 گھنٹے میں، یہ وہ مانگ رہا بھائی، یہ وہ مانگ رہا جو بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والا۔ وہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون؟ یہ وہ مانگ رہا کہ نبی نے اپنی بیٹی ان کے ہاتھوں میں دی تھی۔ یہ وہ مانگ رہا جو حسن اور حسین کا باپ تھے۔ یہ وہ مانگ رہا جس کے بارے میں نبی نے جنت ہونا طے کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر تو مجھے تیرے دروازے سے ہٹائے گا تو کون رحم کرے گا؟ تو میرے دوستوں یہ دعا تو میرے جیسے نالے کو مانگنا چاہیے۔ ارے مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے کہ خدا نے اگر ہٹا دیا تو کہاں جائیں گے؟ خیر میرے دوستوں میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب بھاگا تلاؤ میں تھا، اور انشاءاللہ سنیچر کو اور بھی علی اور فاطمہ کے واقعات ہم سنیں گے، لیکن میں بتاتا ہوں محرم کا مہینہ دعا کا مہینہ، یہ بات طے کر لو، محرم کا مہینہ یہی مہینے، میں نے ابھی بھاگا تلاؤ میں بتایا، یہی مہینے میں حضرت آدم نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لیا، حضرت ابراہیم کو آگ سے نکال دیا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا، حضرت نوح کی کشتی کو کنارے پر لگایا۔ یہ محرم کے مہینے میں اللہ کہتے میرے بندہ آ جا، تیری ہر مصیبت کو دور کروں گا، لیکن مجھ سے مانگ تو صحیح، تو مانگے گا دنیا کے دروازوں پر جائے گا خالی ہاتھ آئے گا، میرے دروازے پر آئے گا اللہ کہتے میری عزت جلال کی قسم کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا۔ ارے اللہ کبھی خالی ہاتھ بھیجے گا؟ میرے دوستوں میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ ایک مرتبہ گناہ کیا، توبہ کی، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ نے کہا میں نے، پھر دوسری مرتبہ وہی گناہ 2 دن ہوئے نہیں کہ وہی گناہ، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ نے کہا میں نے 2 دن گزرے پھر وہی گناہ، حدیث میں آتا وہی گناہ، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ نے کہا میں نے 2 دن گزرے، چوتھی مرتبہ وہی گناہ۔ اب گناہ ہوا تو دل کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کہے گا 3 مرتبہ آیا، جھوٹا آتا ہے، جھوٹا میرے پاس آتا ہے، 3 مرتبہ آیا، اندر سے دل کہتا ہے کہ نہیں اب نہیں مانگوں گا، اب اللہ نے۔ اور میرے دوستوں یہ زمین پر نا امید ہو گیا بھائی، یہ زمین پر، اور وہاں کیا ہوا؟ آسمان پر ابلیس پہنچ گیا، شیطان مردود، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، جا کر کہا اللہ یہ اس کی دعا قبول مت کرنا، اس کی توبہ قبول مت کرنا، جھوٹا ہے۔ کتنی مرتبہ ہو گئے؟ 1 مرتبہ، پھر 2 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ، یہ جھوٹا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار توبہ توڑتا ہے۔ ابلیس کہتا ہے اللہ اب اس کی توبہ قبول مت کرنا، یہ جھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتے ہیں، بات ڈالتے ہیں، یہ پھر 4تھی مرتبہ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اللہ غلطی ہو گئی، 4تھی مرتبہ ہو گئی تو وہ ابلیس پھر سے کہتا ہے اللہ یہ جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم کو دیکھو، اللہ ابلیس کو کہتے ہیں ہٹ جا، اب تو کرے گناہ نہ کرے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا، اب کرے نہ کرے میں نے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ میرے دوستوں وہ کریم خدا کہاں ملے گا؟
ایسا کریم خدا کہاں ملے گا؟ اسی لیے مولانا رومی سے بات شروع کیا تھا. وہ مولانا رومی کہتے ہیں صد بار توبہ شکستی. مولانا رومی کیا کہتے ہیں؟ باز آ گھر سے ہستی باز آ. فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ باز آ گھر سے ہستی باز آ. ای در گئے ماں در گئے نومیدی نے صد بار توبہ شکستی باز آ. مولانا رومی کہتے ہیں کہ اللہ روز کہتا ہے میرے بندے آ جا. اللہ روز آ کر کہتا ہے میرے بندے آ جا, میرے پاس آ جا. اور اللہ آخر میں کہتا ہے دیکھ سب دروازے پر جائے گا, نا امید ہوگا. یہ وہ دروازہ ہے نا امید نہیں ہوگا. 100 بار توبہ توڑ پھر آ جا, تیرے 100 گناہ کو معاف کر دوں. اللہ کہتے ایک بار آنسو کا قطرہ تو نکال لے, میں سب معاف کروں گا. میرے دوستوں محرم کا مہینہ, اور اس مہینے میں اگر نبیوں کی دعا قبول ہوئی تو کیا امت محمدیہ کی قبول نہیں ہوگی؟ اگر نبیوں کی قبول ہوئی ہے تو کیا ہمارے نبی کے صدقے ہماری قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے میرے دوستوں بہت زیادہ دعا کرنا چاہیے. خیر سب لوگ اللہ کا ذکر کریں. اور میرے دوستوں دیکھو, میں محرم میں پھر آپ کو کہتا ہوں, آپ 10ویں محرم سے 11ویں پیر کی مغرب سے لے کر منگل کی مغرب تک, یہ 10ویں محرم کا بڑا مبارک دن ہے. میرے دوستوں اس دن میں کھانے پینے میں وسعت کریں, آپ روزہ رکھیں, آپ عبادت کریں, آپ نمازیں پڑھیں, اللہ بہت ثواب دے گا. لیکن تعزیے لے کر چلنے کی ضرورت, زور سے کہو بھائی, چاہے آپ کے محلے میں ہو, چاہے آپ کے ابا نے یا بیٹے نے بنایا ہو, لیکن نہیں وہ نہیں. بھائی گناہ میں ہم کسی کا ساتھ دینے والے, زور سے کہہ دو, گناہ میں کسی کا ساتھ دینے والے نہیں. 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے اور ہم اس میں شریک بھی نہیں ہوں گے. جھوٹے جھوٹے ڈھول بجانا, ناچنا, ناٹک کرنا, یہ ناٹک کرنا میرے دوستوں غیروں کا اور منافقوں کا کام ہوتا ہے. مومن کی شان نہیں, وہ تو جو کام کرے گا وہ دل سے کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی یہاں کچھ دعا کے لیے لکھا تھا, اس سے پہلے بھی کوئی پرچی آئی تھی, دعا کے لیے لکھا ہے. بھائی ذرا دعا کر لیں. ایک تو نام لکھا ہے جی, کیونکہ بھائی ان کے والد صاحب کی راجستھان میں طبیعت خراب ہے, دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. کوئی بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں بیٹیوں کے شادی کے معاملے میں بڑی رکاوٹیں آ رہی ہیں, دعا کرو اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کی صحیح جگہ پر شادی کروائے, آسمان سے اللہ رشتہ بھیجوائے. اور ایک بھائی نے ابھی لکھا ہے کہ کوئی بھائی ہے راجا بھائی جن کا ایکسیڈنٹ ہوا اور دماغ پر مار لگی ہے, دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نصیب فرمائے. اور بھی دعا کرو جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور جتنے بیمار اللہ سب کو شفا فرمائے. بس سب ذکر کرنا شروع کرے, لائٹ بند کرتے. اور میرے دوستوں بالکل دل لگا دو, دل لگا دو, کیوں کہہ دو محرم کا مبارک مہینہ ہے, خوب دل لگا کے اللہ کا ذکر کرو. اللہ ہم سب کی مرادوں کو پورا فرمائے, اللہ ہم کو ذکر کی حلاوت نصیب فرمائے. پانی اللہ 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 اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر کے لیے اپنی گردن جھکا دے. میرے پیارے دوستو گردن جھکا دو, اللہ سے مانگو, دل میں میرے دوستو مراقبہ کرو, اللہ کی تصویر کو دل میں لاؤ. میرے دوستو پیارے نبی کی محبت کو دل میں لاؤ. سوچو ہم نے نبی کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب درود شریف پڑھ کے دعا کرے. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إني كنت من الظالمين. إني كنت من الفاسقين. إني كنت من الفاسقين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إني كنت من المجرمين. إني كنت من الآثمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللہ ہمارے غلام کو معاف کر دے. اے پروردگار معاف کر دے. اللہ معاف کر دے. اللہ معاف کر دے. اللہ کیا کیا گناہ کرتے ہم نہیں بتا سکتے. شرم آتی ہے. شرم آتی ہے. تو معاف کر دے. کر دے مولا. اے مولا معاف کر دے. اے کریم معاف کر دے. تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں اور کمی نہیں مولا. ہم گنہگار ہیں مولا. بہت بڑے گنہ پاپی ہیں. بہت بڑے مجرم ہیں مولا. اللہ اتنا کافی ہے مولا کہ ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں. قیامت میں تیرے نبی کو صورت نہیں بتا سکتے. اللہ قیامت میں تیرے نبی کو اپنی صورت نہیں بتا سکتے مولا. مولا کبھی کبھی خیال آتا ہے مولا وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی مولا. تیرے نبی نور کے منبر پر کھڑے ہوں گے اور تیرے نبی میرے جیسے نالائق کا نام لے کر بلائیں گے. ہمارا نام لے کر بلائیں گے کہ میرے امتی میرے پاس آ. اے میرے امتی میرے پاس آ. اللہ اس وقت ہمارا حساب کتاب مت لینا. اللہ اس وقت نامہ اعمال مت کھولنا پڑا. ورنہ مولا کیا بتائیں. نبی کہیں گے میں نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے تھے. نبی کہیں گے طائف میں میرا پاؤں لہو لہان ہو گیا. احد میں میرا چہرہ لہو لہان ہو گیا. اور تو کیا لے کر آیا. کہ اللہ وہ قیامت کے میدان میں نبی بھی ہوں گے, ابو بکر بھی ہوں گے, عمر بھی ہوں گے, عثمان بھی ہوں گے, علی بھی ہوں گے. اللہ وہ فاطمہ بھی ہوگی. اللہ ہماری بہن فاطمہ بھی ہوگی. اللہ ہم ماں بہنیں کیا جواب دیں گے. اللہ فاطمہ کو کیا جواب دیں گے. اللہ ہمیں بچا لے. اللہ بچا لے مولا بچا لے. اللہ معاف کر دے مولا معاف کر دے. مولا معاف کر دے. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہم نے دین کے واسطے کچھ نہیں کیا مولا. کچھ نہیں کیا مولا. ہم نے دین کے واسطے کچھ نہیں کیا مولا. اللہ ہم نے دین کو اجاڑا. اللہ تیرے نبی کی سنتوں کا جنازہ اٹھایا مولا. اللہ معاف کر دے مولا. معاف کر دے مولا. اللہ قیامت کا دن ہوگا. بہت امید ہے مولا. بہت امید ہے مولا. تیرے نبی کی محبت دے دینا مولا. کہ اللہ تیرے نبی کا پیار دے دینا مولا. کہ اللہ ہم تھک گئے مولا. اللہ بیٹا تھک جاتا ہے کہ اللہ ماں کی گود میں سر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں تھک گیا. کہ اللہ ہم بھی اپنا سر نبی کی گود میں رکھتے ہوئے مولا تھک گئے. دنیا کے جمیلوں سے تھکے مولا. تیرے نبی کی گود نصیب کر دے مولا. تیرے نبی
کی محبت دے دے مولا. ہم گنہگاروں کو یاد آتی ہے مولا. اللہ ہم کس سے کہے مولا, ہم کو یاد آتی ہے. مولا کبھی کبھی یاد ستاتی ہے مولا. اللہ مدینے کی موت نصیب فرما دے, مدینے کی موت نصیب فرما دے. اللہ تیرے نبی کی محبت عطا فرما دے, ان کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما دے. اللہ نبی نے ہمارے واسطے بہت قربانیاں دی, بہت تڑپے ہیں مولا, بہت تڑپے ہیں. کہ اللہ صحابہ بھی تڑپے ہیں مولا, ہماری طرف سے ان کو بھی بدلہ عطا فرما دے. اللہ وہ اللہ وہ کتاب میں پڑھا, عقل حیران ہو گئی مولا. وہ حضرت یاسر, کہ اللہ وہ حضرت یاسر کے بارے میں کتاب میں پڑھا مولا. حضرت یاسر کے 2 ہاتھ سے 2 اونٹ باندھے گئے, 2 پاؤں سے 2 اونٹ باندھے گئے. اے اللہ چاروں طرف سے حضرت یاسر کے اونٹ باندھا گیا. اے اللہ وہ چاروں اونٹوں کو چلایا گیا, یاسر کے بدن کے پلٹے اڑ گئے. اے اللہ ہاتھ کٹے, پاؤں کٹا. اللہ اے اللہ ان کے صدقے ہمیں معاف کر دے مولا, ان کے صدقے ہمیں معاف کر دے مولا. اللہ ہمیں معاف فرما دے مولا. کہ اللہ بہت گنہگار ہے مولا, معاف کر دے. اللہ یہاں یہی مانگنے آئے مولا, معاف کر دے مولا. کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے, ہمارے ماں باپ کو معاف, ہماری ماں کو معاف, ہماری ماں کو معاف, ہمارے ابا کو معاف کر دے. ہمارے ماں باپ کو بہت اچھا رکھ مولا, ان کی عمر میں برکت عطا فرما, ان کو تندرستی عطا فرما, ان کو صحت عطا فرما. اللہ ان کی وجہ سے رحمت کے دروازے کھول دے, اللہ مغفرت کے دروازے کھول دے, برکتوں کے دروازے کھول دے. یا اللہ یہاں میرے بہت سے بھائی بیٹھے ہیں, بہت سی میری ماں بہنیں بیٹھی ہے. کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا, کسی کے ابا کا انتقال ہوا ہوگا. اللہ ماں یاد آتی ہے مولا, اللہ بچوں کو ماں یاد آتی ہے مولا. کہ اللہ بچوں کو اپنے ابا یاد آتے ہیں مولا. اے اللہ یہاں کتنی میری ماں بہنیں بیٹھی ہے جن کے ابا کا انتقال ہوا ہوگا, میرے بھائی بیٹھے جن کے ابا کا انتقال ہوا ہوگا. اللہ باپ کو کون بھلا سکتا, اللہ وہ باپ کی محنتیں, باپ کی قربانیاں, باپ کا خون پسینہ, باپ کی کمائی, باپ کا ہنسنا کون بھلا سکتا. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, رحمتوں سے بھر دے, جنت کا باغ بنا دے, جنت کا کپڑا اتار دے, جنت کی ہوا چلا دے, جنت کی خوشبو مہکا دے. اے اللہ ماں باپ کو دے دے مولا, بہت نعمتیں دے دے مولا, بہت نعمتیں دے دے مولا. ہمیں معاف فرما دے مولا, ہمیں معاف کر دے مولا. تو اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے, جو قرضے میں ڈوبے ہیں کبھی مدد سے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے. پھر اللہ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے. اللہ جو شادی والے ہیں ان کو میاں بیوی میں محبت عطا فرما دے. جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں اللہ غیب سے ان کی شادیوں کا انتظام فرما دے, آسمان سے ان کی شادیوں کا انتظام فرما دے. کہ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے. اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے بچوں کو نیک بنا دے. اللہ ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے, ہمارے بچوں کو عالم بعمل بنا دے. اللہ وہ دن کسی باپ کو مت بتانا, اللہ وہ دن کسی باپ کو مت بتانا بیٹا ایسا کام کرے باپ اپنا منہ بھی نہ بتا سکے. اے اللہ ایسے ہماری حفاظت فرما دے, اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ اولیاء کرام کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ میرے شیخ کامل کی عمر میں برکت عطا فرما, ان کے سائے کو تاجر قائم و دائم فرما. اللہ ان کو عافیت کاملہ نصیب فرما, ان کے فیض کو جاری و ساری و تام فرما, عام فرما. ان کی محبتیں دل میں بٹھا دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر ہماری دعا کو قبول فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.